نعمت قرآن. کیوں؟ What's so special about the قرآن؟ کیا چیز ہے جو کہ قرآن کو واقعی اسپیشل بناتی ہے کہ تمام نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت یہاں پہ ذکر کی گئی ہے؟ جی تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس پر ہماری دنیا بھی انحصار کرتی ہے اور ہماری آخرت بھی، یعنی یہ ہماری دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے ہے اور آخرت کے لیے بھی. اوکے ٹھیک ہے. تو یعنی ہماری زندگی میں بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے اور ہمیں آخرت میں بھی ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالی ریویل دس. ٹھیک ہے جی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دیکھیں ہم زندگی میں مختلف طرح کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں نا، ہر طرح کی نعمتیں. کبھی اچھے موسم کی نعمت، کبھی اچھے کھانے کی نعمت، کبھی اچھے دوستوں کی نعمت، کبھی کسی اچھی جگہ پہ ہونے کی نعمت، رائٹ. مگر یہ ساری نعمتیں کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، ٹھیک ہے، مزہ آتا ہے، الحمدللہ، واقعی اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمتیں ہیں. مگر یہ ساری نعمتیں مخلوق ہیں. ایسا ہی ہے نا، they're all created, they're all from this world. اور جو قرآن ہے وہ مخلوق نہیں ہے، کریکٹ. انفیکٹ وہ اس دنیا میں سے بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا ہے، رائٹ. So everything in this world that we enjoy is Allah's creation except for the Quran. The Quran is not creation. It is Allah subhanahu wa ta'ala's speech. It is literally from out of this world. It is not from this world. So it's different. یہ ہر نعمت سے مختلف ہے، ہر نعمت سے ڈفرینٹ ہے، رائٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کہ لوگ جمع کرتے ہیں. ہم کیا کیا چیزیں جمع کرتے ہیں؟ پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، سنبھال کے، رائٹ. پھر کپڑے، جولری، پھر لوگوں کو مہنگے شوق بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو گھڑیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو گاڑیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، رائٹ. سو دا ٹیسٹس اونلی گیٹ مور ایکسپینسو. تو آپ سوچیں اس دنیا میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں جمع کی ہوئی ہیں نا، سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. تو ان سب کو ایک جگہ پہ رکھیں، اینڈ آل دیٹ دے آر ورتھ ملینز ٹریلینز آف ڈالرز. ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر اس کے کانٹراسٹ میں اگر ہم قرآن کو لے کر آئیں تو قرآن ان سے بہتر ہے. تو اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ان یور لائف اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے؟ کیا کیا دیا؟ اچھی فیملی، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے، اچھے لوگ، علم، ڈفرینٹ چیزیں دی ہیں نا. تو اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ کیا قرآن کی نعمت بھی دی ہے نا. الحمدللہ آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں، آپ تو بہت فارچونیٹ لوگ ہیں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں. کہ الحمدللہ سنا ہے کہ آج کل کافی کورسز مکمل ہو رہے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی نعمت آپ کی زندگی میں ہے. یو ہیو دا بلیسنگ آف قرآن ان یور لائف. تو consider the Quran to be the best blessing out of all the blessings that you have. It's the most precious blessing, the most valuable blessing. سوچیں اگر آپ نے کسی کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا ہو، مثلاً اپنی سہیلی کوئی شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی، ابھی سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی مل گئی ہے، کیسا فیل ہوگا آپ کو کہ کتنی لکی ہے، یہ کتنی لکی ہے. کوئی اپنی دوست کو کوئی اچھی دنیا کی چیز پہنے ہوئے دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے لکی ہیں. مگر اصل میں لکی پرسن کون ہے؟ فارچونیٹ شخص کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ جس کی زندگی میں قرآن ہو، جس کے دل میں قرآن ہو. تو ہوا خیر مما یجمعون. تو بتائیے کہ اگر کوئی واقعی نعمت ہو ہمارے پاس جس کو ہم ریکگنائز بھی کریں کہ یس دس از ٹرولی اے بلیسنگ، اور پھر ہم اس کو ویلیو بھی کریں، تو ہم اس کا خیال کریں گے. کیسا خیال کریں گے کہ بس ہاں ہے تو ہے؟ خیال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین ٹو ریئلی ویلیو اے بلیسنگ، ٹو ٹریجر اے بلیسنگ؟ بتائیے. ہاں ان سے بتائیں. اوکے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس کا استعمال ٹھیک کریں گے، ہے نا. کیونکہ اگر آپ اس کا آپ غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ واٹس گونا ہیپن ٹو اٹ؟ اٹس گونا گیٹ ڈیمیجڈ، رائٹ. سو when something is valuable to you, you use it properly, you use it with care, and you actually use it, ہے نا. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھی سی چیز کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، نہ خود استعمال کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں.
مگر قرآن ایک ایسی بلیسنگ ہے کہ جس کو آپ نے مسلسل یوز کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس علم کی حفاظت کرنی ہے، اس علم کو بھلا نہیں دینا، اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس کو نگلیکٹ کیا تو کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، بھول جائے گا، زندگی سے نکل جائے گا. ایسے بھول جائے گا جیسے حدیث میں کیا آتا ہے، جیسے کیملز ہاتھ سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں. عزرا بھائی اس میں سب سے پہلے آر یو آسکنگ فار دا لوکنگ آفٹر دس تھنگس؟ یس، وی ول میک شیور کہ اٹس دیئر، اٹ از ناٹ لاسٹ. اس کی حفاظت کریں گے نا، بالکل. then- یو گوئنگ ٹو پرزرو اٹ، یو گوئنگ ٹو لک آفٹر اٹ، بار بار چیک کریں گے. مثلاً اگر کوئی بریسلیٹ بھی آپ نے پہنا ہو تو آپ کیا کریں گے، بار بار فیل کرتے رہیں گے، چیک کرتے رہیں گے، ہاں اٹس دیئر، گرا نہیں ہے ابھی، ہے نا. تو اسی طرح سے قرآن ایسی نعمت ہے جس کی آپ کو خود حفاظت کرنی ہے، خود گارڈ کرنا ہے. اچھا بتائیے کہ جہاں پر کوئی ٹریجر ہوتا ہے وہاں کوئی چور آتا ہے، لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، ہاں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نظر کی دعائیں پڑھتے ہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں نا اپنے لیے اور اپنی چیز کے لیے. تو اسی طرح سے دیکھیں جب آپ کے پاس قرآن ہے نا تو شیطان آئے گا آپ کے پیچھے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو رستے سے ہٹانے کے لیے آئے گا نا، آپ کو اٹیک کرے گا مختلف طریقوں سے. پھر لوگ بھی کہیں گے بہت باتیں کہ اچھا آپ نے قرآن پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گی. لوگوں کے شاید تانے ہوں گے، کوئی سخت باتیں ہوں گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اس نعمت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی حفاظت بھی کرنی ہے. both of these things are important. تو آپ کے پاس یہ کتاب ہے کیا، ورچوز آف دا قرآن، فضائل القرآن، کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دینا. نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ کتاب پڑھانی ہے، تو اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو میں کیا کروں گی؟ ان کو پتا تھا کہ کتاب پڑھنی ہے، پھر کیوں نہیں لے کر آئے؟ بک اسٹور پہ ہے، بک اسٹور پہ ہے، کیوں نہیں لی؟ کیونکہ اب میں پڑھوں گی اور آپ میرا منہ دیکھیں گے، ہیں، یا کتاب دیکھیں گے. اپنی کتاب اٹھا کے دکھائیں کتنے لوگوں کے پاس ہے. سبحان اللہ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی. چلیں اب میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ لکھیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس میں ہم پیج نمبر 15 سے دیکھیں گے the importance of having a connection with the Quran. کیونکہ قرآن کی اہمیت پر تو ہم نے بات کر لی تھوڑی سی، تو مزید آپ خود ہی کتاب سے پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھیں گے قرآن سے کنیکشن کا فائدہ کیا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اور قرآن سے تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، رائٹ، ونس یو اسٹڈی دا قرآن cover to cover تو بس now you know the Quran and that's enough. مگر یہ قرآن سے تعلق نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں آپ نے زندگی میں بہت کتابیں پڑھی ہوں گی، پڑھی ہے نا، ایگزامز دینے کے لیے ڈفرینٹ کلاسز میں پڑھی تھی نا کتابیں، کچھ سائنس کی، کچھ میتھ کی، کچھ جیوگرفی کی. مگر اگر ابھی میں آپ سے ان کے بارے میں کچھ سوال کروں تو شاید آپ کو نہیں جواب آتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جس دن ایگزام ہوا اسی دن کتابیں کیا کیا، ان کو صرف بند نہیں کیا، ان کو نکال دیا، گھر سے نکال دیا، اس لیے کہ آئندہ یہ دیکھنی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اور جب ان کو نکالا اپنی زندگی سے تو ان کو بھلا بھی دیا، کیونکہ وہ علم کو آپ نے دوبارہ you didn't use it, you didn't refer to it. So having a connection with something means کہ it's constantly a part of your life, کہ مسلسل آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہیں. یہی ہے نا ڈیلی تعلق. مثلاً اگر آپ کا کسی شخص کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان سے روز بات کرتے ہیں، یا اگر روز نہیں تو اگلے ہر تھوڑے عرصے کے بعد بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر بات نہیں تو آج کل تو میسیجز ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، کچھ فارورڈ ہی کر دیا. تو اٹ کیپس دا ریلیشن شپ الائیو، رائٹ، اے کانسٹنٹ کنیکشن کیپس دا ریلیشن شپ الائیو. تو ابھی تو آپ لوگ ماشاء اللہ روز قرآن سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ کی تو سیٹرڈے کو بھی چھٹی نہیں ہوتی ماشاء اللہ. تو کورس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ تعلق جاری رکھیں؟ ضروری ہے نا. تو کیسے جاری رکھیں گے؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو ہیو اے کنیکشن ود دا قرآن؟ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر اس کی اہمیت کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو اسٹڈی اینڈ ٹیچ دا قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کہ was not the covenant of the scripture taken from them that they would not say about Allah except the truth and they studied what was in it.
یعنی ان سے ایک عہد لیا گیا کہ یہ کتاب کو پڑھیں گے, کتاب کا درس کریں گے. تو یہ ایک عہد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے لیا گیا ہے, پچھلی قوموں نے لیا تھا, اور یہ ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, کتاب کو پڑھیں. اسی طرح سے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. کہ ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانی ہوتا کیا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ رب والا. تو کون ہوتا ہے ربانی شخص؟ وہ شخص جو کہ کتاب کو پڑھتا ہے اور کتاب کو آگے پڑھاتا ہے. Those who study the book and then those who teach it, they pass it on, they study it. اور دیکھیں صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن پڑھا رہے تھے کچھ اپنے اصحاب کی جماعت میں, یعنی in a group of his companions he was teaching the Quran. تو قرآن میں ہمیں اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ یعلمہم الکتاب, کہ وہ کتاب سکھاتے تھے, اور ان کے بعد صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ کتاب کو آگے سکھاتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کام میں لگے رہنا ہے. کس کام میں؟ کہ کتاب کو ہم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ اب تو ہم ٹیچر بن گئے ہیں, قرآن کا کورس کر کے, تعلیم قرآن کر کے ہم ٹیچر بن گئے. نہیں, ٹیچر نہیں بنتے ایک مرتبہ قرآن پڑھ کے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہ اگر ہم نے آگے دینا ہے نا تو مسلسل خود بھی سیکھتے رہنا ہے, کیونکہ آگے دینے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان مائک پہ بولے. مائک پہ بولنا تو بہت ہی آسان ہے, بہت آسان کام ہے, کیونکہ کوئی بھی بول سکتا ہے. بچے کے سامنے بھی مائک رکھتے ہیں نا تو وہ بولے گا, ہے نا. تو صرف بول کے نہیں سکھایا جاتا. کیسے سکھایا جاتا ہے؟ اپنے عمل کے ساتھ, اچھی ایڈوائس کے ساتھ, رائٹ, اچھے رویے کے ساتھ. سو دس از ہاؤ یو کنوے دا قرآن, اینڈ ان آرڈر ٹو کنوے اٹ you better remember it, and you cannot remember it if you have not opened the Quran in 3, 4, 5, 6, 7 days. You cannot remember it اگر آپ نے مہینے سے کچھ بھی قرآن کے بارے میں نہیں سیکھا. تو اگر ہم نے قرآن کے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں we continue to study it and pass it on, تو ہمیں اس پر ایکٹیولی کوشش کرنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے, اگلے پیج پر حدیث ہے, ایکچولی اسی پیج پر ہے, کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ the best of you are those who learn the Quran and teach it. اگلے صفحے پر حدیث ہے کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب ہم صفہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کون چاہے گا کہ روز جائے بطحان اور عقیق اور 2 بڑی بڑی اونٹنیاں لے کر آئے, بغیر کوئی گناہ کیے اور بغیر کوئی severing the ties of kinship, کیا کہتے ہیں, قطع رحمی, یعنی کوئی بڑا گناہ کیے بغیر فری میں وہ اونٹنیوں کو لے آئے. تو سب کا جواب کیا تھا؟ واقعی ہم سب چاہیں گے. آپ کہیں گے کہ ہم تو اونٹنیوں کا کیا کریں گے. ہاں, تو صرف اونٹنیاں نہیں, کوئی بھی ویلیوبل چیز آپ سوچ لیں. آپ کو مثلاً کوئی آفر کرے کہ چاہیں گے آپ کے روز جائیں اور 2 سونے کے کڑے اٹھا لیں فری میں, آپ کہیں گے کہاں جانا ہے, بس جگہ کا بتا دیں میں پہنچ جاؤں گی, کوئی بھی ٹائم ہو میں پہنچ جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص صبح کے وقت جاتا ہے مسجد اور سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے 2 آیات کتاب اللہ کی, تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم روز چاہے 5 منٹ لگائیں چاہے 10 منٹ لگائیں, we just have to make some time to learn or pass on just 2 verses of the Quran. Does it take long to recite 2 verses of the Quran? کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹائم نہیں لگتا اتنا. ایک آڈیو کلپ سننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ It's just 5 minutes. اپنی مارننگ روٹین کے ساتھ کر لیں. لوگوں کی تو آج کل بہت ہی الیبوریٹڈ مارننگ روٹینز ہو گئی ہیں نا, کیونکہ حجاب پہننے کے لیے بھی ٹائم چاہیے جی. ہاں, وہ شیشہ, لائٹنگ, ساری پنز, پھر انڈر اسکارف, ہے نا, تو اس کو سیٹ کرتے 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 بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو اسی میں ہی اگر ہم قرآن کی آیات کی کوئی تفسیر سن لیں, کیونکہ ابھی تو آپ لوگ سن رہے ہیں نا, آپ کو مجبوراً زبردستی بٹھایا جاتا ہے یہاں, ایسا ہی ہے نا,
تو اب گھر میں کون زبردستی آپ کو بٹھائے گا؟ کون بٹھائے گا؟ آپ کو اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ٹائی یور سیلف. ٹھیک ہے نا؟ یو ہیو ٹو کمٹ ٹو سم تھنگ تاکہ آپ کسی بہانے قرآن کو سن لیں. قرآن کا ریمائنڈر آپ کو ڈیلی ڈوز مل جائے. ابھی تو آپ کو کوئی منہ میں ڈال رہا ہے نا، تو آپ کو پھر بڑے ہو جانا ہے. اب ناؤ یو ہیو ٹو گرو اپ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور سیلف. ایسا ہی ہے نا، کچھ عرصے تک والدین آپ کو ایک ایک چیز سکھاتے رہتے ہیں، ایک ایک چیز دیتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بڑے ہو جاؤ، اب آپ خود ہی کرنا ہے. رائٹ؟ تو اسی طرح سے آپ کو اپنے آپ کو خود ہی ریمائنڈرز دینے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ باندھ لیں. ٹائی یور سیلف ٹو سم تھنگ. کیونکہ اگر باندھیں گے نہیں نا تو نفس بہت جلدی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بہت ہی جلدی سلپ ہو جاتا ہے. پیج نمبر 16 پہ یہ اگلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ تعالیٰ ہیز ہز اون اسپیشل پیپل امنگ مین کائنڈ، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ من اہل اللہ منہم، کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ تو فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. The people of the Quran are the people of Allah and those who are special to him. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیشل لوگ شاید وہ ہوتے ہیں جن کے لیے زندگی بہت آسان ہوتی ہے، یا جن کی زندگی میں بہت نعمتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بہت اسپیشل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. مگر کیا قرآن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ just because someone's life is easy and that they have every material blessing, Allah is happy with them? Is that the case? نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کون ہے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ؟ کون ہے؟ وہ شخص جو کہ قرآن والا ہو. تو قرآن والا کون ہوتا ہے؟ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن ترجمے سے پڑھ لیا ہو، جس نے ایک مرتبہ زندگی میں کچھ ٹیسٹ دے دیے ہوں، جس نے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہو. یہ قرآن والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، مگر اصل میں قرآن والا کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں قرآن ہو. کبھی کب؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے حلیے میں ان دیئر اپیئرنس اٹ شوز کہ ہاں یہ قرآن والا بندہ ہے. ان کی نظروں میں اٹ شوز کہ ہاں یہ قرآن والا بندہ ہے. ان کے وقت کے استعمال میں کہ وہ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں، اٹ شوز کہ یہ قرآن والا بندہ ہے. کیونکہ کچھ لوگ قرآن سیکھ کے بھی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، قرآن سیکھ کے بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے اوپر اپنا ایک جائزہ لینا ہے. ایوری سنگل ون آف یو مسٹ اینالائز دم سیلوز کہ ٹھیک ہے قرآن کو ہم نے سیکھ لیا ہے، مگر کیا واقعی قرآن میری زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کیا میرے وقت میں، کیا میری ان دا وے دیٹ آئی یوز مائی ٹائم از دیر اینی چینج؟ یا میری وہی عادتیں ہیں، ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا، اس سے بات کرنا اس سے بات کرنا، اس پر ہنسنا، پھر آدھا گھنٹہ فون پہ لگا دینا، پورا دن گزر جائے، کوئی فائدے کا کام نہیں کیا. کیا ایسا ہے کہ یا or have I become more productive and more careful about my time؟ کہ ایک گھنٹے کے پر نظر ہے، ایک منٹ پر نظر ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو فضول کی باتوں میں، فضول کے کاموں میں. کیونکہ یہ چیز بہت لوگوں میں دیکھی ہے کہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، مگر اپنے وقت کا استعمال ان کو نہیں کرنا آتا. ایک دن کے بعد دوسرا دن ضائع کرتے جاتے ہیں. اسپیشلی اب کورس کے بعد کوئی چھٹیاں ہیں آپ کی، تو ان چھٹیوں میں کیا کرنا ہے؟ ایک دن ایک بندے کے گھر، دوسرے دن دوسرے کے گھر، اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کہتے تو ہیں کہ ہم نے باتیں کرنی ہے، ہم نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، مگر سب ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹی وی نہیں ملا تو کسی کا کمپیوٹر لے لیا، کمپیوٹر نہیں ملا تو کسی کا فون لے لیا، اور وقت پہ وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ اہل القرآن ہے؟ آر دیز پیپل آف قرآن؟ بتائیے نا. یا اگر اکٹھے باتیں ہو رہی ہیں، گھنٹے پہ گھنٹے گزر رہے ہیں اور باتوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ اہل القرآن ہے؟ رویے میں کہ مثلاً کوئی آیا ہے، ان کو ہم سلام تو کریں، ان کو ہم دیکھیں تو صحیح. کیونکہ کبھی کبھی ہم اتنی نظریں چراتے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے. کیا گلٹ ہے اندر، کیا چور ہے اندر کہ کوئی آیا تو ہم اس سے نظر بھی نہیں ملا رہے، کہ سلام بھی نہیں کر رہے. ریئلی اہل القرآن کون ہیں؟ جن کا رویہ، جن کا اخلاق، جن کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، ویلکمنگ ہو. ایسا ہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہوتا تھا؟ اسمائلنگ، ویلکمنگ. تو اگر ہمیں کوئی سلام کر رہا ہے، کیونکہ ہم تو کبھی کبھی نہیں کرتے نا آگے بڑھ کر، اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم کیسے جواب دیتے ہیں؟ روٹ کے، موڈ آف کر کے، بس وعلیکم السلام بھی اتنا آہستہ کہا کہ دوسرے بندے کو جواب کی آواز ہی نہیں آئی.
تو اہل القرآن صرف وہ نہیں ہوتے جنہوں نے کورس ایک پورا کر لیا ہو. اہل القرآن وہ ہیں جن کے رویے میں اٹ شوز کہ ہاں یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہمبل, ویلکمنگ. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ اچھا, تو ہم نے کیا بات کی؟ اہل القرآن کے کس چیز میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قرآن والے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے ٹھیک ہے, ان کے اپیئرنس میں, ان کے رویے میں, ان کے بیہیویئر میں, پھر ان کے وقت کے استعمال میں, ٹھیک ہے, اور کس طرح شو ہوتا ہے کہ انسان قرآن والا ہے. جی ٹائم مینجمنٹ تو ہو گیا نا وقت کے استعمال میں, اور کیسے؟ ٹھیک ہے, ان کی لینگویج سے, ٹھیک ہے, ان کی لینگویج کیسی ہوتی ہے, ان کی زبان کیسی ہوتی ہے, قرآن والوں کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ جی ماشاء اللہ, لغو سے پاک. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے کچھ بھی بات نہیں کریں گے, بالکل ہی سنجیدہ سیریس ہو جائیں گے ہر وقت. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات بھی کرتے تھے, ایسے ہی ہے نا, لوگوں سے ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا کیا خواب آئی تمہیں رات کو, ہاں, اور پھر ان کو اس کا مطلب بھی بتاتے تھے. کبھی کبھی کوئی مذاق کی بات بھی ہو جاتی تھی, کوئی لائٹ بات بھی ہو جاتی تھی, مگر ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یا لوگ انوئے ہوں یا لوگ تنگ پڑیں. ایسی بات نہیں ہوتی تھی. جی جھوٹی بات بھی نہیں ہوتی تھی, بالکل. اور جی تنہائی سے پتہ چلتا ہے, بالکل. تو چوتھی بات یہ بھی لکھیں کہ اہل القرآن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے تنہائی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن والے ہیں کہ نہیں. کیا تنہائی پسند ہے آپ کو؟ پسند ہے کہ نہیں؟ سچی بات بتائیں. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. ہاں, کیونکہ واقعی کچھ لوگوں کو تنہائی اچھی لگتی ہے, کہتے ہیں کہ بس میرا بس کمرے میں میں اکیلی ہو جاؤں تاکہ میں کچھ کر سکوں. اور کچھ لوگوں کو تنہائی بالکل نہیں پسند. وہ 5 منٹ بھی اکیلے ہونا تو اس کو میسج کیا, اس کو فون کیا, کسی سے بات کی. ان کو تنہائی نہیں پسند. کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ ان کا دل گھبراتا ہے, ان کا دل ایک وحشت سی فیل ہوتی ہے. تو جو اہل القرآن ہوتے ہیں نا, ان کو تنہائی میں وحشت نہیں فیل ہوتی. دے ڈونٹ فیل لونلی. کیوں؟ دے یرن فار لونلینس. وائی؟ سو دیٹ دے کین اسپینڈ ٹائم ود دا قرآن. کیونکہ دیکھیں ابھی تو آپ کلاس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تنہائی میں نہیں ہوتے, مگر کیونکہ ماشاء اللہ کلاس میں اتنا ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ اپنی آن یور اون, یو آر بیسکلی الون. کیوں؟ کیونکہ نہ آپ ساتھ والے سے بات کر سکتے ہیں, ہاں, نہ آپ کھا پی سکتے ہیں. بس آپ کو قرآن کو دیکھنا ہے, قرآن کو سننا ہے, اور ایسی ہی باتیں لکھنی ہیں. تو یہ کتنا ایک بیوٹیفل ایکسپیرئنس ہے نا, کہ آپ لوگوں میں بھی ایک تنہائی محسوس کرتے ہیں کہ ایسے کہ آپ کا یو آر ایبل ٹو اسپینڈ ون آن ون ٹائم ود دا قرآن. مگر اب کورس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کیسے یہ ٹائم نکالیں گے کہ صرف آپ ہوں اور صرف قرآن ہو, صرف آپ ہو, اٹس جسٹ یو اینڈ دا قرآن, نو تھرڈ پرسن. یعنی کوئی انسان نہیں ہو جو کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے یا آپ کو آپ کو باتوں میں لگائے. تو اس طرح کا ٹائم بھی آپ کو نکالنا پڑے گا. تو جو اہل القرآن ہوتے ہیں نا, دے یرن ٹو اسپینڈ ٹائم ود دا قرآن. چاہے وہ صبح کا ٹائم ہو, فجر کے بعد کا ٹائم ہو, یا شام کا ٹائم ہو, یا کوئی کلاس کا ٹائم ہو, کچھ بھی ہو. تنہائیوں سے پہچانے جاتے ہیں اہل القرآن. اور کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ ایک اور چیز, اہل القرآن کون ہے؟ جی ہاں, اہل القرآن وہ ہیں جن کی زندگی میں قرآن واقعی ایک بہت امپورٹنٹ چیز بن جاتا ہے. اور جب آپ کی زندگی میں کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے نا, تو یو بیکم obsessed with it. اٹس اے گڈ obsession, ٹھیک ہے. اور جب آپ کسی چیز کے ساتھ ایک you have this obsession with it, تو وہ you cannot leave it. You cannot help but talk about it. You cannot help but tell other people about it. وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے, ہاں, کہیں نہ کہیں سے آپ کی conversations میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے, آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی یہ اس کو تو میں نہیں جانتی. تو اہل القرآن وہ ہیں جن کی زندگی میں قرآن ایک میجر پلیس لیتا ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ قرآن میری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے, اور یہ ایسا شو کرے گا کہ کتنا وقت, کتنا ٹائم میں قرآن کو دیتی ہوں. اب مثلاً آپ لوگ اپنے کورس کے بعد کے پلانز بنا رہے ہوں گے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. تو اس میں آپ کا پلان یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے. مثلاً کون سا کورس میں جوائن کر سکتی ہوں, کہ چلے فل ٹائم نہیں تو کم از کم پارٹ ٹائم کورسز. یہاں پہ پارٹ ٹائم کورسز ہوتے ہیں, ویکینڈ پہ کورسز ہوتے ہیں, ایوننگ میں بھی ہوتے ہیں.
किस तरह के कोर्सेज होते हैं? Yes. ओके, तजवीद का है, सूरतुल बकरा का है, और Yes, every day we have one course weekly, from Monday till Sunday. वीकली कोर्स, वंस Yes, अ वीक weekly. कोर्स. Anyone can opt one day. माशाल्लाह. तो इसका मतलब है कि अगर आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं तो एक ना एक दिन तो छुट्टी मिलती है ना, या अपनी क्लासेस का स्केड्यूल कम से कम ऐसे कर लें कि एक दिन आपका फ्री हो. और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है. ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुरान की ज़रूरत है. देखिए हर शख्स के जिस्म में कोई ना कोई कमी होती है ना. मसलन कुछ लोगों के को आयरन की कमी होती है ना, कुछ लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, ऐसे ही है ना. तो उस कमज़ोरी का कुछ करना पड़ता है ना. अगर ना करें तो क्या होता है, जिस्म कमज़ोर से कमज़ोर होता रहता है, ऐसे ही है ना. तो आप क्या करते हैं फिर उस कमी के लिए? कुछ खाते हैं. मसलन कनाडा में काफ़ी लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि वहाँ धूप ऐसी नहीं होती है. अगर धूप भी होती है तो आप बाहर कम ही जाते हैं धूप में, और अगर जाते हैं तो फिर सर्दी में इतने बंडल अप हुए होते हैं कि आपकी स्किन, क्योंकि विटामिन डी तो स्किन ही एब्जॉर्ब करती है ना, तो स्किन को एक्सपोजर नहीं मिलता धूप का. तो काफ़ी लोगों को, बल्कि इनफैक्ट बच्चे पैदा ही होता है तो उस वक्त से विटामिन डी ड्रॉप्स देने पड़ते हैं, वरना हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाता है. तो यानी इसीलिए हम सबको, मैं ये मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि जिस तरह से हमारे जिस्म को कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है ना, हमारी रूह को भी एक सप्लीमेंट की ज़रूरत है. और वो सप्लीमेंट क्या है? कुरान है. क्योंकि देखिए कुरान के ज़रिए हमें इल्म हासिल होता है, कुरान के ज़रिए हमें ईमान हासिल होता है. ईमान में इंक्रीज़, ईमान में जो ग्रोथ होती है वो भी कुरान के ज़रिए होती है. अगर ईमान बढ़ेगा तभी अमल भी ठीक रहेगा, ऐसे ही है ना. अमल भी तभी इम्प्रूव होगा जबकि कुरान के साथ कनेक्शन होगा. और इसी तरह से लोगों के साथ मामलात, ज़िंदगी में जो डिफरेंट आजमाइशें आती हैं उनके थ्रू गुजरना, उनके थ्रू उनके साथ डील करना, इस सब के लिए हमें एक कांस्टेंट सप्लीमेंट की ज़रूरत है. और वो सप्लीमेंट क्या है? एक स्पिरिचुअल सप्लीमेंट, और वो आपका कुरान के साथ कनेक्शन है. तो आप प्लान कर लें अभी से कि आपने कौन सी डोज लेनी है, और कितनी रेगुलरली लेनी है. वंस अ वीक लेनी है कि ट्वाइस अ वीक लेनी है. हर एक को अपनी कमज़ोरी का पता है. आपको पता है ना कि आप कितने स्ट्रांग या कितने वीक हैं. हर इंसान को पता होता है. अपने आप को चेक कर लें, अपनी नमाज को चेक कर लें, क्योंकि नमाज एक बेहतरीन तरीका है बताने का कि हमारा ईमान कैसा है. सो चेक योर सलाह. हाउ कंसिस्टेंट इज़ योर सलाह? हाउ मच खुशू डू यू हैव इन योर सलाह? डू यू प्रे ऑन टाइम और डू यू डिले इट? एंड व्हेन यू प्रे हैप्पीली और डू यू कंसिडर इट टू बी अ बर्डन? तो अपने आप को चेक करें एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड डोंट बी शाय, बिकॉज don't be shy with yourself. Be real with yourself. Don't be fake. और अपने आप को जायजा लें कि where do I lack? What do I need? And then accordingly अपना प्लान बनाएं कि आपको कौन सी डोज लेनी है ताकि आप बीमार ना पड़ जाएं. क्योंकि फिर बीमारी के साथ कमज़ोरी, फिर क्या बनेगा? बीमार लोग होते हैं ना, वो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, और फिर एक एक चीज़ उनके हाथ से छूटती रहती है. पहले वो उनका बाहर जाना कम हो जाता है, फिर इवन लोगों से मिलना कम हो जाता है. तो हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, ठीक है ना. तो कुरान के साथ कनेक्शन जारी रखना है. फिर देखिए अगली हदीस में आता है, एक्चुअली लास्ट हदीस ऑन पेज नंबर 16, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की. क्या नसीहत की? हम देखते हैं कि तलहा बिन मुसर्रिफ ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफा से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत की थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कोई वसीयत नहीं की. तो और उनका मतलब ये था कि वसीयत यानी अपने माल के रिगार्डिंग. तो उन्होंने कहा कि हाउ कम कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की तो हम क्यों वसीयत करें? समझ आए कि अगर उन्होंने कोई माल के बारे में वसीयत नहीं की तो हम क्यों अपने माल के बारे में वसीयत करें? तो फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी, मगर उनकी वसीयत किताबुल्लाह के बारे में थी. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कुरान छोड़ के गए हैं. ये है उनकी वसीयत कि हम कुरान को पकड़ के रखें, इसको छोड़े नहीं, इससे मुसलसल फ़ायदा उठाते रहें. कुछ कहेंगे आप? क्योंकि मैं टॉपिक चेंज करना चाहती हूँ. जी मैम, ये बात जो हो रही थी कुरान के साथ कनेक्शन की जो बात हो रही है, इनफैक्ट
اس کے لیے چونکہ سارے اکثر گریجویٹس بھی اور جو جانے والے بھی ہیں، سب سے پہلی چیز اس چیز کی کانشیسنس کے ساتھ دعا ہے. جی. بیکاز آئی ریممبر کہ جب میرا لاسٹ ڈے تھا تو آئی واز لسننگ دا تلاوہ آف باجیز اینڈ آئی واز میکنگ دعا دیٹ او لارڈ نیور نیور ایور میک می اوے فرام دس بک. اور الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ہرٹ. اور پھر آپ کو راستے پہ خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں. یو نیڈ ناٹ ٹو روم، اور زیادہ آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بنانا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک یہ ولنگنیس ہونی چاہیے نا، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کورس پورا ہو رہا ہے تو شکر ہے کورس ختم ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ختم، یہ اینڈ ہو رہا ہے مگر میرا کیا بنے گا، کیونکہ ان کو ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دے انجوائے دا قرآن اینڈ دے نیڈ دا قرآن. تو یہ جب ایک ولنگنیس ہوگی نا، ایک ڈیزائر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے بھی. تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں قرآن ہمیشہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہو. جی. آج ہم نے سورہ العصر پڑھی اپنے کورس میں، تو اس میں جو بات آ رہی تھی نا کہ خسارے کی بات میں جو 4 چیزیں آتی ہیں، اس میں بات ہے کہ ایمان لانا اور عمل کرنا. تو مجھے یہ بڑے ڈفرینٹ انداز میں بات سمجھ میں آئی، کیونکہ ہم عموماً جب یہ سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خسارے میں نہیں ہیں، الحمدللہ ایمان ہے، الحمدللہ اتنی نیکیاں ہیں اور بہت کچھ ہے. لیکن یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جس بات پر آپ قرآن کے ایمان لائے ہیں اس کو کیا آپ اس سچویشن میں ویسے عمل کرتے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے. اگر اس آیت کو یوں سمجھیں نا، بالکل اگر ہم یہ ایمان لائے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آپ کہتے ہیں ایمان لائے، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو کیا ہم وہی ایکشن کریں؟ عمل الصالحات، اسی ایمان پر عمل ہو رہا ہے؟ اگر وہ اس سچویشن میں وہاں ویسے نہیں ہے جیسے قرآن گائیڈ کر رہا ہے تو پھر خسارہ ہے. بالکل. اور ہم میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا تو عمل پرفیکٹ ہو گیا قرآن پر، کیونکہ ہم کتنی آیات ہے جو کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ سنا ہے، اور کبھی کبھی یاد آتی ہے آیات اس موقع پر، مگر اتنا شدید غصہ آیا ہوتا ہے یا اتنا شدید ہمارے ایموشنل سٹیٹ ہوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے. تو وی آر انٹرنلی ویری ویک. تو اس کا مطلب ہے کہ پریکٹس چاہیے نا. تو پریکٹس کب ہوگی؟ جب یاد رہے گا. تو اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق بہت ہی ضروری ہے. پیج نمبر 36 پہ ٹائپس آف اعراض فرام دا قرآن. ایک تو یہ نا کہ ہم قرآن کے ساتھ ایک تعلق رکھیں، ٹھیک ہے. اگر تعلق نہیں رکھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن سے اعراض کر لیا. تو اعراض کرنے کا کیسے ہوتا ہے اعراض؟ ابن القیم فرماتے ہیں کہ حجر القرآنی انواع، قرآن کو چھوڑنے کی ڈفرینٹ اقسام ہیں. یعنی there are different types of abandoning the قرآن. یعنی اگر کوئی شخص قرآن کو ابینڈن کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان حجر سماعہ والایمان بہ والاصغاء الیہ، یعنی نہ انسان قرآن کو سنے، نہ اس پر ایمان لائے، اور نہ ہی تو اس کو کوئی اٹینشن دے. تو کافی لوگ ایمان تو رکھتے ہیں مگر سننا نہیں چاہتے. وہ قرآن کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، انجوائے نہیں کرتے قرآن کو سننے کو. کیا ہونے لگتا ہے پھر کہ دوسری چیزیں سننے لگتے ہیں. مثلا کسی دن کوئی نشید سن لی، پھر نشید سننا غلط نہیں ہے، مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اب نشید سننے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ قرآن سننا پھر بورنگ لگتا ہے. اور پھر ایک دن ایک اور نشید سن لی جس میں تو میوزک بھی ہے، پھر اگلے دن ایک اور تعویل دے دی نفس کو کہ اچھا میوزک والی نشید سن سکتے ہیں تو پھر گانا کیوں نہیں سن سکتے. سمجھ آئی؟ یعنی آہستہ 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 کر کے کیسے شیطان انسان کو قرآن سے دور لے جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن مسلسل ہمارے کانوں میں پڑھتا رہے. And make time for this. Make time to listen to the Quran. And the best way to listen to the Quran is that you listen to it on your daily commute. کیونکہ روز گاڑی میں بیٹھتے تو ہیں، گاڑی میں یا بس میں یا وین میں، جہاں بھی آپ سفر تو کرتے ہی ہیں. تو اس میں کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ مسلسل کانوں میں قرآن کی آواز کو سنتے رہیں، چاہے تھوڑی دیر ہو، مگر have this routine that you listen to the Quran regularly. پھر کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ حجر العمل بہ، کہ قرآن پر عمل چھوڑ دینا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی تو عمل کرتا تھا. Once upon a time they used to do certain things and then they left it. Then they stopped. They discontinued. یہ کیوں ہوتا ہے؟ عمل کیوں چھوٹتا ہے؟ عمل کیسے چھوٹتا ہے؟ ایک ہیبٹ
انسان کی کیسے جاتی ہے؟ When there was the first step, you left listening to it and reading to it, then the next is ہاں ٹھیک ہے. living action. جب سننا چھوڑ دیا تو پھر آہستہ آہستہ بھول بھی گیا اور پھر آہستہ آہستہ عمل بھی نکل گیا. اور ٹھیک ہے بائی ناٹ گیونگ امپورٹنس ٹو دیٹ ہیبٹ. اور بالکل بالکل جب دوسرے کاموں میں آپ کا وقت لگ جاتا ہے تو پھر اچھے کاموں کے لیے وقت نہیں رہتا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اچھی عادات جو کہ عادات تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. مثلاً آپ لوگ ہاسٹل میں ہیں ماشاءاللہ روز فجر کے بعد آوازیں آتی ہیں قرآن پڑھنے کی. ماشاءاللہ کل تو جمعے کا دن تھا شاید آپ کی کوئی کلاس تھی, سبق سنا رہے تھے شاید ایک دوسرے کو فجر کے بعد ہاسٹل والے. ہاں تو مسلسل اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی ماشاءاللہ. تو ابھی تو آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے نا ایک, یعنی روز فجر کے بعد آپ کو قرآن پڑھنا ہی ہے چاہے نیند آئے. میں دیکھ رہی تھی کھڑکی سے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اتنی نیند تھی, بال بھی نہیں بنے ہوئے تھے صحیح سے, وہی جس حالت میں اٹھے شاید اسی حالت میں بس بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ پڑھنا ہے, باجی دیکھ رہی ہیں ٹیبل پہ بیٹھی ہیں, ہے نا. تو ابھی تو آپ کا ٹائم اچھے کام میں لگ رہا ہے. تو اگر یہ آپ نے کام چھوڑ دیا, اف یو لیو دس ہیبٹ اینڈ ریپلیس اٹ وتھ سلیپ اور ریپلیس اٹ وتھ یور فون, تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کی بھی جو ہیبٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اچھی ہیبٹس یا جو اچھے کام آپ نے شروع کر لیے ہیں ان پر کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. ڈونٹ گیو یور سیلف دی آپشن اینڈ دس از یور کمٹمنٹ ود یور سیلف کہ کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کمپرومائز کیا تو پھر ایک کے بعد ایک اچھی ہیبٹس چلی جاتی ہیں. مثلاً کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نماز کے بعد سنت پڑھنا ہے مثلاً, تو کہتے ہیں کہ اچھا آج تو میں جلدی میں نا خیر ہے آج چھوڑ دیتی ہوں, یا ابھی فون بج رہا ہے وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. سب چیزیں چھوڑ کے یعنی سنت کو چھوڑ کے تو ہر چیز امپورٹنٹ بن جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد سنت چھوڑی, دوسری نماز کے بعد سنت چھوڑی, اگلے دن بھی چھوڑ دی, تیسرے دن بھی چھوڑ دی, اور پھر کیا ہوتا ہے عرصہ گزر گیا کہ سنت پڑھی ہی نہیں, بالکل ہی چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ اگر ان سے کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً ظہر کے بعد کی سنت نہیں پڑھی گئی کیونکہ لوگ آ گئے کچھ, مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ آ گئے and they were asking him about Islam, they embraced Islam and he was teaching them different things, تو عصر کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا, عصر کی نماز کے بعد ان سنتوں کو پڑھ لیا کہ وہ جائیں نا. You see that؟ تو اعراض ایک دم سے نہیں آتا, آہستہ آہستہ کر کے آتا ہے. تو اس لیے جو اپنی اچھی ہیبٹس ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرنا, ایک کمٹمنٹ جاری رکھنی ہے انشاءاللہ. تیسرا پیج نمبر 37 پہ حجر تحکیمی ہی, تیسری طرح کا اعراض یہ ہے کہ انسان اس کا حکم نہ لے, اس کے حکم سے قرآن کے حکم سے مڑ جائے, یعنی قرآن کے حکم کو اہمیت نہ دے اور قرآن کے حکم کی بجائے دوسروں کے حکم کو لے لے, دوسروں کے فیصلے کو لے لے. مثلاً قرآن میں ہمیں کیا واضح طور پر کچھ معاملات کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں کہ نہیں؟ کافی زیادہ نا. مثلاً کس طرح کے احکام دیے ہمیں بتائے گئے ہیں؟ جی اچھا, مثلاً نماز کے بارے میں, اور اوکے مثلاً اپنے پیرنٹس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور حلال اور حرام کے بارے میں بالکل, اور جی نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم, ٹھیک ہے, اور اوکے وراثت کے, اور جی ربا سے بچنے کے, جی جسٹس, قولاً سدیدہ, ٹھیک ہے, اور پردے کے بارے میں, اپنے لباس کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ قرآن میں حکم ہے نا, تو حکم پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے نا. تو اگر انسان حکم پر عمل نہ کرے تو وہ کیا ہے اعراض برتنا ہے نا. مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو کہ غیر مردوں سے کیسے بات کرنی ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ہے نا. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ کیسے بات کرنی ہے. تو اگر انسان اس کو چھوڑ کے تو ہنسنے لگ جائے, زیادہ فری ہونے لگ جائے, تو یہ قرآن کا حکم ہے؟ یہ قرآن کے حکم کی تعمیل ہے؟ نہیں نا. مگر دیکھیں کتنی جلدی شیطان انسان کو پھسلاتا ہے, کتنی جلدی. تو ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا کہ جن کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے مگر ان کے عمل میں وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں. ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے.
پھر دیکھیں اگلا ہے چوتھا، حجر تدبری ہی و تفہمی ہی، کہ قرآن پر تدبر اور تفہم چھوڑ دینا. what is تدبر؟ to reflect upon it. what is تفہم؟ قرآن کو سمجھنا. تو اس ایفرٹ کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک اعراض کی قسم ہے. مطلب یہ کہ قرآن پر تدبر اور تفہم ایک ایسا عمل ہے جو کہ کبھی چھوڑا جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی بھی فائنل لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یو انڈرسٹینڈ؟ یعنی کچھ گیمز ہوتی ہیں مثلاً، تو آپ جیسے ٹائیکوانڈو ہے فار ایگزامپل، تو لیول 1 پھر ایک لیول، پھر دوسرا لیول، تیسرا لیول، رائٹ؟ اسی طرح سے کچھ پڑھائی کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ لیول 1، لیول 2، لیول 3، پھر آپ فائنل لیول پر آ جاتے ہیں، پھر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو. جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں دین دیر از نو مور لیول آفٹر دیٹ. کیا قرآن پر تدبر بھی ایسا ہے کہ آپ کے ہم نے تدبر کورس کر لیا، اب ہم نے تدبر کر لیا ہے؟ ایسا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، مسلسل آخری لمحے تک اگر ہم تدبر کر سکیں تو تدبر کرنا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلسل قرآن پر تدبر جاری رکھنا ہے. اور قرآن کا تفہم بھی، تفہم کیا ہے؟ مسلسل فہم حاصل کرنا.